سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اور ہمیشہ ہم میں اتفاق محبت اور اللہ پاک سلوک قائم کر دے، وہ ہمیں آپس میں مسلمانوں کو متحد کر دے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں میں محبت، اتفاق اور پیار رکھا تھا، ایک سلوک رکھا تھا، ادب احترام رکھا تھا، اور بڑی ایک دوسرے کا خیال، عزتوں کا خیال، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہوئی تھی، وہ ہمارا دین تھا، وہ ہمارا مذہب اسلام تھا۔ وہ اسلام کے دائرے میں ہم جب تک ہم قائم رہے اسلام کے دائرے میں، اور جب تک ہم نے برائیوں کا زیادہ رجحان نہیں کیا، جب تک ہم بچے رہے، اور اللہ نے ہم میں محبت، اتفاق اور پیار قائم رکھا ہوا تھا۔ آج ہم ان باتوں سے بڑے محروم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایک تو زندگی میں عام غلطی بہت کرتے ہیں، ہمارے سے عام زندگی روٹین میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک ہے ہم اسپیشل غلطیاں کر رہے ہیں۔ وہ غلطیاں کیسے ہیں وہ ہمیں دور کرنی ہے۔ ہم سب نے مل جل کر جب تک یہ ہم اپنے سے غلطیاں دور نہیں کر لیتے، اللہ سے رحمت کی امید نہ رکھیں، اللہ سے کرم کو امید نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اس نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ تم پل صراط میں میرا بندہ اور میری بندی بن کر ثابت کرو کہ تم میری اطاعت میں ہو۔ تو اللہ کی اطاعت میں رہ کر اللہ کا بندہ اور بندی ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند باتوں کی ہمیں بہت سا ضرورت ہے، کہ جیسا کہ ہم نماز میں امام صاحب کے پیچھے آمین کہتے ہیں، تو کس بات پہ آمین کہتے ہیں؟ جبکہ نمازی کے لیے نماز میں اللہ سے ایک بات چیت کرنے کے لیے جب وہ جا رہا ہے، اسے پوری معلومات ہونی چاہیے، میں نے اللہ سے کیا عرض کی ہے، اللہ سے میں نے کیا بات کی اپنے رب سے۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج کا وقوع بنا کر نمازی نماز ادا کرے تو نماز مومن کی معراج ہے۔ جو نمازی مومن ہوگا، نماز اس کی معراج کا واقعہ کی طرح ہوگی، اور وہ اس طرح سے ادا کرے گا جیسے اس کا رب سامنے کھڑا ہے، اس کی سن رہا ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے رب کی اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے، تو وہ اسے پتہ ہونا چاہیے وہ عرض کیا کر رہا ہے۔ اب وہی اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم دوسری غلطیوں سے بچ جاتے، جیسے عالم دین ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کی قبر میں جائیں، والدین کی کسی بھی عزیز و اقارب کی قبر میں جائیں تو سورہ فاتحہ 4 کل پڑھیں، ان کے اوپر صالح ثواب پہنچائیں۔ تو اب یہ آپ نے یہ دیکھو نا، چند باتیں ایسی ہیں جو ہم غور کریں تو ہمیں بڑا کچھ سمجھ آئے گا۔ اب سورہ فاتحہ ہے، اب سورہ فاتحہ اور 4 کل کہتے ہیں، پہلے سورہ فاتحہ آپ سنیں۔ سورہ فاتحہ میں یہ کہنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سارے جہانوں کے لیے، رب کے لیے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے مدد چاہیں، تیری عبادت کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تیری رحمت ہے، جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستے پر چلا جو بہکے ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا۔ یعنی کہ وہ یہ جو نماز میں آدھی ثنا ہے اللہ کی اور آدھی مدد ہے اپنے لیے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ جو تو نے قائم کیا، جو تیری نظر میں، تیری اطاعت میں جو سیدھا راستہ، اس راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری رحمت ہے، جن پر تو نے نام کیا۔ یعنی اللہ پاک مجھے پیغمبروں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ولی اللہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شہداء کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی وہ مدد تا کیا ہے؟ اللہ ویسا صبر مجھ میں عطا کر جیسا ان میں تھا، اللہ ویسا شکر مجھ میں میری شکر کرنے کی عادت بنا دے جیسے ان میں تھی، ہمیشہ شکر میں رہتے تھے۔ اللہ ویسے میرے جسم میں حاضری ہو میں جیسے ان میں تھی، اللہ ویسے میری آنکھوں میں حیا ہو جیسے ان کی آنکھوں میں حیا تھی، اللہ ویسے میرے دماغ کی پاک سوچ ہو جیسے ان کی تھی، اللہ میری زبان میں وہی ثنا ہو، اسی طرح پاکیزگی، اسی طرح لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی الفاظ ہوں، بات چیت ہو میرے پاس، علم ہو، روشنی ہو، اگر علم کی کمی تو علم عطا کر دے میرے مالک، میری زبان کو اپنی تیری ثنا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے جیسے ان میں تھی، اللہ پاک پیغمبروں کا ذکر، ان کی زندگی کے بارے میں ذکر کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے جیسے ان میں تھی، اللہ پاک میرے زبان کو غیبت، بدخوئی، گالی گلوچ، ہنسی مذاق سے محفوظ رکھنے کی عادت ڈال دو میرے مالک جیسے ان میں تھی۔ یعنی کہ مدد، ویسی مدد، ان کے راستے پہ چلنے کی مدد، جیسے اللہ پاک وہ پرہیزگار تھے، ہاتھوں سے خدمت کرتے تھے، اسلام میں پہل کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اللہ ویسی آتے مجھ میں ڈال دے۔ نماز میں یہ ہے، اور پھر اللہ سے نماز میں یہ جو ساری مدد مانگ رہا ہے، ان کے راستے پہ چلنے کی مدد فرما۔ وہ مدد میں کیا کیا شامل ہے؟ دیکھو
اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اللہ پھر جب وہ کمزور، اب تیرے بندے کمزور کہیں پڑ جاتے تھے تو میرے مالک تو ان کی پرندوں سے مدد کرتا تھا، چھڑی سے مدد کرتا تھا، پانی سے مدد کی تو نے میرے مالک، تو نے ہوا سے کی، پرندوں سے کی، جنات سے کی، فرشتوں سے کی، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ اگر ہم کہیں کمزور پڑ جائیں، کہیں ہم بے بس ہو جائے تو میرے مالک اسی طرح ہماری مدد کر دینا ہمارے مالک۔ یعنی نماز میں ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں نا مکمل، وہ یہ ہے، اسی کے لیے آدھا جھک کے منانا ہے، اور سجدوں میں جا کے ہم نے منانا، آدھا جھک کے منانا ہے سبحان ربی العظیم۔ یعنی کہ جو کھڑا ہو کر کے ہم نے مانگا اللہ سے، کھڑا ہو کر جو مانگا اللہ سے ہم نے، وہ بہت بڑی بات مانگی ہے، بہت بڑا مقام مانگا، بہت بڑا درجہ مانگا، بہت بڑی سپورٹ مانگی ہے، بہت بڑا راستہ مانگا ہے، بہترین آخرت مانگی ہے۔ تو اس کی مدد، یعنی کہ وہ تمام جو کمزوریاں یا کمیاں ہیں اس کو پورا کرنے کی مدد مانگ رہے ہیں، تو مدد مانگنے کی آدھا جھکا ہے ہم، آدھا جھک کے جب ہم نے سبحان ربی العظیم کہنا ہے تو وہ اللہ کو منانے کے لیے ہم نے کہنا ہے، اللہ تو بڑا پاک ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، کہ وہ اللہ کو منانے کے لیے کیا ہم، جب ہمیں پتہ ہوگا ہم نے کیا مانگا تو ہمارے رکوع میں جا کے ہمارے لہجے میں وہ بات آ گئی، ہمارے جسم میں وہ مانگنے والی آزی آئے گی، اور ہمارے لفظوں میں وہ لہجہ آئے گا، منانے والا، مانگنے والا، منانے والا، تو ہر چیز ایک علیحدہ سی ثابت ہوگی۔ تو ہم اکثر نمازی کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے منا رہا ہو اللہ کو جو اس نے مانگا ہے، پھر وہ پورا سجدے میں جا کر اس نے خدا کو منانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو وہ منانے والے سجدے اور طرح کے ہوں گے، وہ جسم ہی اور طرح کے ہوں گے، وہ منانے کا لہجہ ہی اور ہوگا۔ اگر وہ منا رہا ہوگا، اگر وہ کسی بات میں منا ہی نہیں رہا تو وہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ کے وہ کھڑا ہو رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ منا ہی نہیں رہا۔ اگر پتہ ہوگا تو ہم منائیں گے۔ اور اسی صورت کو ہمیں قبرستانوں میں ہمارے زیروکاروں کے سامنے کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، 4 کل پڑھیں، آپ غور کریں کہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں اس پل صراط میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی مدد عطا فرما۔ اب ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے ہم، کہ اس پل صراط میں کہیں کمزور پڑ جائیں، کہ علم کی کمی ہو، عمل کی کمی نہ آ جائے، اللہ ہماری